حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے جب یہ بات کہی، تمام لوگ جو تراویح پڑھ رہے ہیں الگ الگ شکل میں پڑھ رہے ہیں، میں چاہتا یہ ہوں کہ سب کو ایک قاری کے پیچھے میں کر دیا جائے، اور اس وقت کا قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے قاری تھے، ان کے پیچھے تمام لوگوں کو لگا دیا گیا۔ اس وقت موجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اس وقت موجود حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اس وقت موجود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تمام بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ کسی ایک نے انکار کیا، کسی ایک صحابہ نے یہ کہا کہ اے امیر المومنین، آپ 20 رکعت تراویح کے لیے کہہ رہے ہیں، ایک امام کے پیچھے پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، آپ نے نئی بات ایجاد کر دی ہے، حضور پاک سے ثابت نہیں ہے۔ کسی ایک صحابہ نے یہ بات کہی ہو، کوئی تاریخ کی حوالہ دے دے، کوئی حدیث کی مسند کتاب کی حوالہ دے دے، کسی ایک صحابہ نے انکار کیا ہو، کسی نے نہیں ملتا ہے، کسی ایک نے انکار کیا ہو۔ معلوم یہ ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ 20 رکعت تراویح کی پوری امت نے مانا ہے، اسی پر عمل کیا جائے گا، اعتماد کرنا پڑے گا۔ زمین بھی پناہ مانگتی ہے، آسمان بھی پناہ مانگتا ہے، ذرات بھی پناہ مانگتا ہے، نباتات بھی پناہ مانگتا ہے کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو اس دھرتی پر گناہ کر رہے ہیں۔ تو مبارک مہینے سے پہلے توبہ اور استغفار ہم سب کر لے، توبہ اور استغفار کر لے، پروردگار عالم سے معافی مانگ لے، ہاتھوں کے ذریعے سے، کانوں کے ذریعے سے، آنکھوں کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے میں نے جتنے گناہ کیے ہیں سب سے توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمت عالم، رحمت کائنات، رونق کائنات، خلاصہ کائنات، دبدبہ کائنات، مکین گنبد خضرا، لا یمکن الثنا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ چاہے آپ کی زندگی میں بے شمار گناہ ہو چکے ہوں گے، مایوس نہیں ہونا، گناہ سے توبہ اور استغفار کرنا ضروری ہے۔ بڑا مجرم ہے وہ انسان جو گناہ کر کے ڈٹ جاتا ہے، وہ انسان جس سے گناہ ہوتا ہے معافی مانگ لیتا ہے، وہ انسان اچھا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، وہ انسان خوش نصیب ہے، وہ انسان بامراد ہے، وہ انسان اچھا ہے کہ جس کے اعمال نامہ میں سب سے زیادہ استغفار ہو۔ وہ انسان خوش بخت ہے، وہ انسان اچھا ہے، وہ انسان نیک ہے کہ جس کے نام اعمال میں سب سے زیادہ توبہ اور استغفار موجود ہو۔ اس لیے توبہ اور استغفار کر لینا ہے۔ جو مہینہ آ رہا ہے وہ مہینہ کوئی معمولی مہینہ نہیں کہ 8 دنوں کی طرح اس دن کو بھی پار کر دیں گے، 8 دنوں کی طرح اس مبارک مہینے کو بھی یوں ہی ضائع کر دیں گے۔ کان کھول کر کے سن لے جہاں تک میری بات جا رہی ہے، آنے والے مہینہ کو قیمتی بنانے کی ضرورت ہے۔ آنے والا مہینہ جو مبارک مہینہ ہے، عبادات کے ساتھ پورا مہینہ گزارنے کی نیت اور عزم کرنے کی ضرورت ہے۔ آنے والے مہینے میں مکمل مہینہ ہماری ایک ایک ادا، ہماری ایک ایک پل اور ایک ایک منٹ عبادات میں گزرنی چاہیے۔ یہ سوچ لے ہر آدمی، یہ نہ سمجھے کہ پورا سال جس طریقے سے پار کر دیے ہیں، منمانی زندگی گزاری ہے، آنے والے مہینے میں بھی یوں ہی زندگی گزار لیں گے۔ ایسا کام چلنے والا نہیں ہے۔ سوچتے ہیں لوگ کہ یہ تو ہر سال آتا ہے، اس سال پار کر دیں گے تو کیا پھر تو مل جائے گا۔ نہیں معلوم کتنے ایسے لوگوں نے یہ سوچ رکھا تھا لیکن آج وہ قبر میں سو رہے ہیں۔ نہیں معلوم اتنے کتنے نوجوان تھے کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آنے والے
رمضان المبارک میں تراویح بھی پڑھوں گا، روزہ بھی رکھوں گا، عبادات بھی کروں گا، لیکن وقت نہیں ملا، آج قبر میں سو رہے ہیں۔ یہ سمجھے کہ زندگی کا یہ آخری رمضان آ رہا ہے۔ اگر یہ سوچیں گے تو عبادت کرنا آسان ہوگا، اور اگر یہ سوچیں گے کہ پھر زندگی میں کئی بار آئے گا تو پھر یوں ہی پار کر دیں گے، یوں ہی گزار دیں گے مبارک مہینے کو۔ تو سب سے پہلی چیز جو مبارک مہینے کی آمد سے پہلے کرنا ہے، استقبال رمضان کے حوالے سے، یعنی رمضان کا استقبال، تو وہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار آج سب کو کر لینا ہے۔ پہلی چیز توبہ اور استغفار ہر ایک کو کر لینا ہے، پروردگار عالم سے عہد کر لینا ہے کہ آج کے بعد گناہ نہیں ہوں گے زندگی میں۔ دوسری چیز استقبال رمضان کے حوالے سے تراویح پڑھنی ہے، تراویح پڑھنی ہے۔ یہ بہانہ اور عذر نہ بنایا جائے، بہت وقت لگتا ہے، حافظ صاحب، قاری صاحب بہت سولو پڑھتے ہیں، آہستہ پڑھتے ہیں، اس لیے کہیں اور جگہ تلاش کر لیا جائے جہاں ریل اور ٹرین کی طرح پھٹ 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 قرآن کریم کا مذاق اڑایا جاتا ہو۔ ایسے حافظ کے پیچھے چند دن میں قرآن پڑھ کر کے تراویح ختم ہو جائے گی، نہیں، بلکہ تراویح پورا مہینہ پڑھنا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ایسے حافظ اور قاری کا انتظام کرنا ہے جو قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتا ہو۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، جو قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ پڑھتا ہو۔ ایسے امام اور قاری کے پیچھے قرآن کریم کو سنیں گے تب ثواب ملے گا، اور اگر حافظ ریل کے پیچھے سنیں گے، حافظ ٹرین کے پیچھے سنیں گے تو ثواب تو کیا، گناہ تو ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ ایسا امام کو نہ تلاش کیا جائے، ایسے حافظ کو نہ تلاش کیا جائے جو فرفر والا حافظ ہو، کہ قرآن کریم کی آیات بھی سمجھ میں نہ آئے، قرآن کریم کے تلفظ بھی جس سے نہ ہو سکے، ایسے حافظ کو چندہ ضرورت نہیں ہے۔ ایسا حافظ اور ایسا قاری ہو جو قرآن کریم کو اسی انداز سے پڑھے جس طریقے سے قرآن کو پڑھنے کا انداز ہے، قرآن کو پڑھنے کا حق ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے معاشرے میں جو قرآن کریم کو چند دن میں حافظ ٹرین کے پیچھے پڑھ کر کے سوچتے ہیں کہ ہم نے پورا مہینہ تراویح پڑھ لی ہے۔ بالکل نہیں، تراویح پڑھنی ہے اور مکمل 20 رکعت پڑھنی ہے، یہ بھی سوچ لیں۔ تراویح 20 رکعت پڑھنی ہے اور پورا ایک مہینہ پڑھنی ہے، اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے 8 رکعت کی۔ اگر آپ کہیں ایسی جگہ پر ہو جہاں پر قرآن کریم تراویح کی شکل میں 8 رکعت پڑھایا جاتا ہو یا پڑھی جاتی ہو، تو بعد میں آپ کو پھر مزید پورا مکمل کرنا پڑے گا۔ اس روئے زمین میں 1400 سال سے لے کر کے آج تک کوئی ایک ایسا ڈاکو نہیں گزرا جس نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہو، کوئی ایک سچا پکا منصف عالم نہیں گزرا کہ جس نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہو۔ 1400 سال سے لے کر کے کرونا وائرس تک مدینہ اور مکہ کے اندر کوئی ایسی مسجد نہیں مل سکتی ہے کہ جہاں پر تراویح 8 رکعت ہوتی ہو۔ مکمل 20 رکعت تراویح مسجد نبوی میں بھی اور مسجد حرام میں بھی مکمل پورا مہینہ اور 20 رکعت کے ساتھ تراویح ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ اعتماد کرنا پڑے گا آپ کو، اپنے سے پچھلے والوں کا اعتماد کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان یہ کہہ دے یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایجاد کردہ ہے، مانے نہ مانے۔ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ نے بھی تراویح پڑھی ہے، 20 رکعت پڑھی ہے، لیکن باضابطہ مستقل اس کا شروعات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ اب سوال یہ ہے، حضرت عمر نے یہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سلسلہ شروع کیا، تو کیا ضروری ہے کہ ان کی بات کو مان لے؟ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں حضور کی سنت پر بھی عمل کرنا پڑے گا، صحابہ کے سنت کو بھی عمل کرنا پڑے گا۔ صحابہ نے جو بات کہہ دی، تمام صحابہ کرام نے اس بات کو مانا، صحابہ کرام نے ہر ایک نے اس بات کو تسلیم کیا۔
کوئی ایک نے انکار نہیں کیا۔ اس دور میں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں انہوں نے جب یہ بات کہی، تمام لوگ جو تراویح پڑھ رہے ہیں الگ الگ شکل میں پڑھ رہے ہیں، میں چاہتا یہ ہوں کہ سب کو ایک قاری کے پیچھے میں کر دیا جائے، اور اس وقت کا قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے قاری تھے، ان کے پیچھے تمام لوگوں کو لگا دیا گیا۔ اس وقت موجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اس وقت موجود حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اس وقت موجود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، اس وقت حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تمام بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے۔ کسی ایک نے انکار کیا، کسی ایک صحابہ نے یہ کہا کہ اے امیر المومنین، آپ 20 رکعت تراویح کے لیے کہہ رہے ہیں، ایک امام کے پیچھے پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہم آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، آپ نے نئی بات ایجاد کر دی ہے، حضور پاک سے ثابت نہیں ہے۔ کسی ایک صحابہ نے یہ بات کہی ہو، کوئی تاریخ کی حوالہ دے دے، کوئی حدیث کی مسند کتاب کی حوالہ دے دے، کسی ایک صحابہ نے انکار کیا ہو، کسی نے نہیں ملتا ہے، کسی ایک نے انکار کیا ہو۔ معلوم یہ ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فیصلہ 20 رکعت تراویح کی پوری امت نے مانا ہے، اسی پر عمل کیا جائے گا، اعتماد کرنا پڑے گا۔ ایک حدیث کو، تہجد والی حدیث کو تراویح میں فٹ کر دیں گے اور کہیں گے کہ 8 رکعت تراویح ہے، کیسے چلے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات ارشاد فرمائی ہو، اگر دیکھنا یہ ہو حضور کا یہ عمل مستقل رہا ہے یا حضور کا یہ عمل آپ نے کر کر کے چھوڑ دیے ہیں، اگر معلوم کرنا ہو تو صحابہ کے عمل کو دیکھنا پڑے گا۔ چنانچہ صحابہ میں سے چند ایک صحابہ ایسے بھی تھے جو باہر سے آئے ہوئے تھے، باہر سے آ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات سیکھی، وہ چلے گئے۔ کچھ صحابہ وہ تھے حضور پاک کے ساتھ رہتے تھے، صحابہ میں سے کچھ بڑے عمر کے صحابہ تھے، کچھ چھوٹے عمر کے صحابہ تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، آپ نے رفع یدین کیا، آپ نے آمین زور سے کہا، کسی ایک صحابہ نے سنا، جنہوں نے باہر سے آئے ہوئے تھے، سن کر کے چلے گئے ہیں، لیکن حضور کا بات کا عمل کیا تھا؟ حضور نے ہمیشہ کیا ہے یا آپ نے اس عمل کو چھوڑ دیا ہے؟ یہ کون بتائے گا؟ تو سب سے بہتر طریقہ یہ ہے، خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم، یہ چاروں خلفائے راشدین کہلاتے ہیں۔ ان کے عمل کو دیکھ لو، معلوم ہو جائے گا حضور کا عمل کیا تھا۔ 20 رکعت تراویح کے سلسلے میں چاروں خلفائے راشدین کا عمل کیا تھا؟ 20 رکعت تراویح کا تھا۔ اس سے بھی آگے آئیے، چاروں امام گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ 8 رکعت کسی امام کے نزدیک آپ کو نہیں ملے گا۔ اتنے بڑے بڑے ائمہ کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی، اتنے بڑے جو حضور کے زمانے کے قریب تھے، جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، صحابہ کی صحبت کو اختیار کیا، انہیں حدیث سمجھ میں نہیں آئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعت پڑھی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے یہ تہیہ اور عزم کر لینا ہے، چند ایک لوگوں کی باتوں کو مان کر کے، سن کر کے، یوٹیوب کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، کہ آپ 8 رکعت پڑھ کر کے کام چلے گا۔ دوسری بات آپ یہ سمجھے کہ جس مسئلے میں اختلاف ہو، کوئی کہے 8 ہے، کوئی کہے 20 رکعت ہے، اگر جو آدمی 20 پڑھ رہا ہے، 8 والے پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ آپ بتائیں۔ ایک آدمی کہتا ہے 8 روپیہ، ایک کہتا ہے نہیں 20 روپیہ ہے، تو اگر 20 روپیہ جو کہہ رہا ہے تو 8 والی بات صادق آتی کہ نہیں آتی ہے؟ اس میں 8 داخل ہے کہ نہیں داخل ہے؟ ایک آدمی 20 رکعت پڑھ رہا ہے تو وہ 8 رکعت پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے؟ تو وہ تو دونوں پر عمل کر رہا ہے، 8 کا تو ہے ہی نہیں۔ اگر بالفرض مان لیتے ہیں تو کوئی ایک ایسا انسان نہیں گزرا کہ جس نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہو۔ یہ چند ایک لوگ کہیں گے کہ یہ اختلافی بات نہیں ہے، بلکہ یہ حق بات عوام تک پہنچانا یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ جو حدیث میں ہے، جو حدیث نے ہمیں بتایا ہے، جو صحابہ کے عمل نے بتایا ہے، اسی کو تو ہم مانیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد کوئی کہے گا کہ نہیں تراویح 4 رکعت ہے، تو آپ 4 رکعت مان لیں گے۔ یہ بات طریقہ ہے، حدیث ہماری کیا کہتی ہے؟ بارے کہ تو تراویح آپ کو پڑھ لینی ہے، 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے۔ میں نے کہا جہاں آپ کام کرتے ہیں، جہاں آپ رہتے ہیں، وہاں 8 رکعت ہوتی ہے، تو آپ کو الگ سے مزید جو ہے 12 رکعت کا اور کا پڑھ لینا ہے، مکمل 20 رکعت آپ کو الگ سے کر لینا ہے۔ 8 رکعت کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے
ایک بات اور سمجھنی ہے کہ تراویح صرف مرد حضرات پڑھتے ہیں، عورت لوگ سمجھتی ہے، خواتین لوگ، ہمارے ذمے میں کوئی تراویح نہیں ہے، اور یہ ایک مستقل سلسلہ چل رہا ہے کہ ایک لوگوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خواتین عورتیں تو تراویح نہیں پڑھتی ہے، انہیں معلوم ہی نہیں کہ تراویح ان پر بھی کا سنت مؤکدہ ہے۔ تو یاد رکھیے، خواتین کے ذمے بھی تراویح پڑھنی ہے۔ وہ کیسے پڑھیں گے وہ بھی طریقہ بتا دیتا ہوں۔ الم تری کیف فعل سے وہاں سے قل اعوذ برب الناس 10 رکعت ہو جاتی ہے، 10 سورت ہو جاتی ہے، یہاں سے والناس تک 10 رکعت، پھر شروع سے الم تری کیف سے والناس، جس طریقے سے ہم لوگ سورۃ تراویح پڑھتے ہیں اس طریقے سے خواتین بھی مبارک مہینے میں تراویح پڑھے گی الم تری کیف سے، اور ہر ایک خواتین پر ضروری ہے پڑھنا ہے۔ انہیں آپ یہ پیغام دے دیں، انہیں آپ بتا دیں، جن خواتین جو لوگ نہیں پڑھتی ہے انہیں پڑھنے کی تاکید کریں، بتائیں کہ یہ مبارک مہینے میں ہے۔ تو آج میں نے سب سے پہلی بات استقبال رمضان کے حوالے سے کہا، نمبر 1 توبہ اور استغفار، نمبر 2 تراویح پڑھنی ہے، مکمل تراویح پڑھنی ہے، اور اچھے حافظ اور قاری کے پیچھے تراویح پڑھنی ہے، جلدی پڑھنے والے یا حافظ ریل ٹرین کے پیچھے نہیں پڑھنی ہے۔ نمبر 3 استقبال رمضان کے حوالے سے یہ ہے، ہماری آمدنی حلال کا ہونا چاہیے، ہماری آمدنی حلال کی ہونی چاہیے۔ ایسے تو پورا سال پوری زندگی حلال ہی کو انسان کو تو کھانا چاہیے، اپنانا چاہیے، لیکن اس مبارک مہینے میں تو احتیاط کرنا پڑے گا، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ روزہ آپ رکھ رہے ہیں، وہ پیسہ حلال کا ہے یا حرام کا، اس پر تو آپ کو دھیان دینا پڑے گا، ورنہ روزہ آپ نے رکھ لیا، سحری آپ نے کھایا، وہ پیسہ حلال کا نہیں تھا، وہ چیزیں حلال کی نہیں تھی، آپ نے کھایا اور روزہ رکھ لیا سحری کر کے، ثواب کیا ملے گا؟ گناہ ملے گا، کوئی ثواب نہیں شریعت میں نہیں ہے۔ حرام مال کو کھا کر کے روزہ کر لے، افطاری کر لے، سحری کر لے، سوائے گناہ کے کوئی ثواب آپ نہیں ملے گا۔ اسی لیے کوشش اور عزم پختہ ارادہ یہ کر لے کہ پورا ایک مہینہ توجہ کے ساتھ اور کوشش یہ کریں گے پوری آمدنی یا پورا پیسہ حلال کا ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حرام کے چلتے میں ہمارا روزہ قبول نہ ہو، ہماری تراویح قبول نہ ہو، ہماری عبادات قبول نہ ہو، اور ہمارے نیک اعمال قبول نہ ہو، ضائع ہو جائے، بیکار ہو جائے، تو اس کا بھی اہتمام کر لینا۔ اور چوتھی چیز استقبال رمضان کے حوالے سے یہ ہے کہ حقوق العباد، جن لوگوں کا قرض ہے، لین دین کا معاملہ ہے، وہ بھی آپس میں پیسہ وغیرہ دے دے، جن کے کھائے ہوئے ہیں جن لوگوں کے، جن دکانداروں کے، جن لوگوں کے، ان لوگوں کا قرضہ ادا کر دے، مبارک مہینہ کے شروع سے پہلے، آنے سے پہلے اس کا بھی ہم اور آپ عزم مصمم کر لے، اور جن کا قرض ہے قرض ادا کرنے کی کوشش کر لے۔ حقوق العباد کے سلسلے میں لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے، اور ادھر روزہ رکھ رہا ہے، یہ سبحان اللہ، لوگوں کو چکر پہ چکر دے رہا ہے، پیسہ لے رکھا ہے، فون کرتا ہے تو فون نہیں اٹھاتا ہے، کسی اور نے پیسہ لے لیا ہے، جب ضرورت پڑ رہی تاریخ پہ تاریخ دے رہا ہے۔ تو روزہ رکھنے سے پہلے معاملات کو صاف کر لے، حقوق العباد اپنے معاملات کو صاف کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حقوق العباد کے کمی کے نتیجے میں ہمارا اس مبارک مہینہ کا عمل بیکار ہو جائے، ضائع ہو جائے، ہماری تراویح کے ثواب نہ ملے، روزے رکھنے کا ثواب نہ ملے۔ اس لیے گزارش یہ ہوگی کہ جن لوگوں کے پاس قرض ہے، جو لوگ چکر دے رہے ہیں، گھما پھرا رہے ہیں، منہ چھپا کر کے پھرتے ہیں، شاید کہ دینا نہ پڑے، وہ سن لے میری بات کو، آج ہی جا کر کے سب کا معاملات صاف کر لے، دے دے اور معافی ترافی کر لے، ورنہ یہ مبارک مہینے میں پھر آپ کی عبادات قبول نہیں ہوگی۔ یہ چوتھی چیز تھی۔ پانچویں چیز یہ ہے، آس پڑوس میں دیکھنا ہے، غریب، مسکین، بیوہ، یتیم، بے سہارا بہت سارے لوگ ہوں گے، ان کے افطاری کا انتظام، ان کا سحری کا انتظام آپ کو کرنا ہے۔ آپ کھانا کھا کر کے مست سے ہیں، سحری کھا کر کے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، اور آپ کے آس پڑوس کے لوگ پانی پی کر کے روزہ رکھ رہا ہے، پانی پی کر کے وہ افطار کھول رہا ہے، تو پھر کل قیامت کے دن پوچھ ہو جائے گا۔ اور تعجب تو پھر اس بات پر ہوگی کہ مبارک مہینے میں برقع پہن کر کے اور نقاب پہن کر کے اگر وہ غیروں کے پاس مانگنے کے لیے جائے گی، تو ہم سب کو پھر شرم سے ڈوب جانا چاہیے کہ غیر بھی یہ طعنہ دے گا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ مبارک مہینہ میں بھی
ان لوگوں نے اپنے جو ہے لڑکیوں کو، اپنے خواتین کو غیروں کے پاس مانگنے کے لیے بھیج دیا ہے، تو اس لیے کوشش یہ کرے پورا محلہ میں آپ فہرست بنا لے، لسٹ بنا لے، کتنا بیوہ ہے، کتنا یتیم ہے، بے آسرا ہے، کن کے جو ہے کہتے والد نہیں ہے، کن کے جو ہے کوئی سہارا نہیں ہے، ان کا لسٹ بنا کر کے جتنا آپ سے ہو سکے آپ 2 آدمی کا لے لے، اگلا 2 آدمی کا لے لے، اگلا 3 آدمی کا لے لے، 1 آدمی کا لے لے، تو اس طریقے سے پوری بستی، پورا محلہ ہمارا سسٹم کے ساتھ چلے گا۔ کوئی انسان بے کھائے پیے روزہ نہیں رکھے گا، کھا کر کے روزہ رکھے گا، تب جا کر کے آپ کو مکمل طریقے سے ثواب ملے گا۔ اس کی رعایت ہمیں اور آپ کو کر لینی ہے، دیکھ لینا ہے، آج سے اپنے اپنے محلے میں تلاشی کر لینا ہے، جا کر کے معلوم کر لینا ہے کہ اس گاؤں میں، اس بستی میں جہاں کہ آپ رہتے ہیں، اور اگر کہیں اور دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن گاؤں میں تو آپ کا اپنا حق بنتا ہے کہ جا کر کے تلاشی لے، پوچھے، معلوم کرے کہ کتنے لوگ بے آسرا ہے۔ مبارک مہینہ کی آمد سے پہلے پہلے یہ ساری چیزیں آپ کو کر لینی ہے انشاءاللہ۔ تو پھر یہ مبارک مہینہ جو آ رہا ہے بابرکت مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، بخشش والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت کا کیا کہنا، جس مہینے کی آمد کا انتظار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے کیا کرتے تھے، دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور میری زندگی اتنی ہو جائے کہ دوبارہ پھر میں مبارک مہینہ کو دیکھ لوں۔ سرکار مدینہ کا یہ انتظار رہتا تھا، وہ مہینہ کتنا اچھا مہینہ ہوگا، وہ مہینہ کتنا قیمتی مہینہ ہوگا۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں بالکل بھی تہیا کر لے، کام کو آگے پیچھے کر لے، کام جتنے بھی زیادہ ہیں اس کو آگے پیچھے کر کے کوشش یہ کرے پورا 1 مہینہ عبادت میں گزرنی چاہیے، پورا 1 مہینہ اللہ کو منانے میں گزرنا چاہیے، پورا 1 مہینہ قرآن کی تلاوت میں گزرنا چاہیے، پورا 1 مہینہ دعا ذکر میں گزرنا چاہیے، پورا 1 مہینہ دوستوں احباب کے ساتھ، تمام لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ گزارنا چاہیے، پورا 1 مہینہ اس طریقے سے گزاریے کہ تاکہ اس 1 مہینے کی برکت سے پروردگار عالم پورا سال آپ کو اسی طریقے سے بنا دے گا۔ اس لیے اس مبارک مہینے میں آج سے تہیا کر لینا ہے، وقت نہیں ہے، کل کے بعد پرسوں سے پہلا روزہ شروع ہے، کل پہلی تراویح ہوگی انشاءاللہ تعالی، اس لیے ہمیں اور آپ کو آج سے مکمل تیاری کر لینی ہے۔ جن باتوں کو میں نے رکھا ہے ان باتوں کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کیجئے۔ منمانی زندگی گزارنے والا یہاں بھی رسوا ہوگا، کل قیامت کا دن بھی رسوا ہوگا۔ جو آدمی اپنی مرضی پہ چلتا ہے وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ جو انسان نے مرضی کو اپنی مرضی نہیں، اپنی مرضی کو رب کی مرضی پر گزارتا ہے، اپنی مرضی کو سرور دو عالم کی مرضی پہ گزارتا ہے، ایسا انسان کامیاب ہے۔ تو پھر ہمیں اور آپ کو پختہ ارادہ کر کے اٹھنا ہے۔ نمبر 1 توبہ اور استغفار، نمبر 2 تراویح پوری پڑھنی ہے، پورا مہینہ پڑھنا ہے، بہترین حافظ کے پیچھے پڑھنا ہے، نمبر 2۔ نمبر 3 حقوق العباد، جس کا معاملات کے اندر جس کا لین دین ہے بالکل حق تلافی کر لے، دے دے اس کا قرضہ ورضہ، اس کو کا چکر نہ دے، اسے پریشان نہ کرے۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ ہم اور آپ جو ہے اس مبارک مہینے میں گاؤں میں، معاشرے میں جو یتیم ہے، بے آسرا ہے، ان کا آسرا بننے کی ضرورت ہے۔